ویلکم بیک ناظرین. سجاد خان کھچی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم نے کرونا کے حوالے سے جو مسائل تھے اور اس کے لیے جو گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں سے ان کو نبھایا ہے اور نبھاتے جا رہے ہیں اور آگے کیا حالات ہیں اور کس طرح سے انہوں نے ڈیل کرنا ہے اور کیا ان کی اسائنمنٹس ہیں اس پہ بات کی ہے. لیکن اسی دوران سجاد خان کھچی صاحب نے اور طاہر اقبال چودھری ایم این اے وہاڑی انہوں نے زاہد اقبال چودھری صاحب ہیں اور ان کی ساری ٹیم نے مل کر لوگوں کے جو دوسرے مسائل ہیں ان سے بھی انہوں نے روح گردانی نہیں کی, ان مسائل پہ بھی بڑی نظر رکھی ہے. وہاڑی شہر میں جو سب سے ایک مین ایشو ہے وہ سیوریج کا ہے. گلی گلی محلے میں ہمارے جو سیوریج سسٹم ہیں وہ چوک ہوئے, پانی گندا پانی گلیاں بھری ہوئی ہیں, گزرنے کے راستے نہیں جس سے بیماریاں پھیل رہی, اور اسی طرح سے وہ پانی لوگوں کے گھروں کے اندر تک لوگوں کی بنیادوں میں جانا شروع ہو گیا جس سے لوگوں کے گھروں کو نقصان ہونا شروع ہو گیا, ان کی بلڈنگز کو ان کی پراپرٹیز کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. لیکن سجاد خان کھچی صاحب نے اس موقع پر ہر گلی ہر محلے میں جا کے اس کو چیک کیا اور انتظامیہ کو ساتھ لے کے اس کو بھی حل کرنے کی پوری کوشش کی. بہت سارے ایریاز میں یہ مسائل حل ہو چکے ہیں. ان سے اس پہ بھی ہم جاننا چاہیں کہ خان صاحب آپ نے اس کو بھی ماشاءاللہ ایک ٹاسک بنا کے آپ نے اس کو لیا اسی دوران جب لوگ کرونا کی وجہ سے ڈرتے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ, تو آپ ماشاءاللہ گلی گلی محلہ میں آپ سیوریج بھی چیک کرتے پھرتے ہیں کہ کس گلی کا سیوریج بند ہے, کن لوگوں کو ہماری ضرورت ہے. میں چاہوں گا کہ ذرا بتائیے گا کہ کتنا اس پہ جو ورک ہو چکا ہے اور آگے اس میں آپ کے کیا جو گولز ہیں, کیا ٹارگٹس ہیں سیوریج سسٹم کو بہتر کرنے کے حوالے سے, صفائی کے نظام کے حوالے سے شہر. اچھا, اس میں وسیم پہ گزارش یہ ہے کہ ایک بہت بڑی لمبی داستان ہے اس وہاڑی شہر کے ساتھ جو ظلم ہوتا رہا ہے. اس میں جو سیوریج جو ہے نکاسی کے لیے جو ٹیوبل لگائے گئے جی وہ قدرت کے خلاف لگائے گئے. ٹھیک ہے. پانی ہمیشہ جو ہے نا جی جسے کہتے ہیں مشرق کے مغرب کی طرف چلتا ہے, وہ قدرتی فلو ہے. جب اس کے خلاف آپ کوئی کام کریں گے تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے. جی جی, یہ وہی وہاڑی شہر ہے جو خوبصورت چھوٹے شہروں میں سے ایک شہر ہے. آج آپ دیکھیں تو ایک نالا بند کرنے کے لیے اور کچھ لوگوں کو oblige کرنے کے لیے 10 سال ایک شخص تحصیل کا آل نار رہا. آج پورے اسی تحصیل آفس اسی بلدیہ کے سامنے آج پانی کھڑا ہوتا ہے. بالکل ایسے. آج سیوریج کے حوالے سے دیکھیں تو ایک 33 کروڑ کی میگا جو ہے کمپنی سکیم تھی, تو اس کے جو ہے نا اس کا اب تک یہ بھی نہیں پتا کہ پانی اس کا نکالنا کدھر ہے جی. تو بہت بڑا نقصان ہے. میں اگر کہوں کہ نیب کا کیس ہے, پورے شہر کو ڈبو دیا گیا. آج مسلم ٹاؤن کے حالات دیکھیں, گندے پانی میں ڈوب اور جہاں پہ ہم نے چونکہ اس وقت حکومت پچھلی گورنمنٹ میں طاہر اقبال چودھری صاحب نے حکومت چھوڑی, جو PC1 تیار ہوا تھا اس کو چینج کر دیا گیا. اچھا. جو میاں چنو روڈ کے ساتھ بڑا پائپ جا رہا تھا وہاں سے نکال کر انہوں نے کچھ ٹاؤن کو ابلائج کرنے کے لیے اور شہر کے ایک طرف مشرق کی طرف انہوں نے وہ پائپ ڈال دیے, اور جہاں پہ پانی نکالنا ہے وہاں پہ کوئی نظام ہی نہیں ہے. دوبارہ جب گورنمنٹ آئی تو طاہر اقبال چودھری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اندر انہوں نے انیشیٹو لیا اور وہاں پہ کام شروع کروایا. کافی دفعہ انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا. لاسٹ ویک جو ہے طاہر اقبال چودھری صاحب, زاہد اقبال چودھری صاحب, ڈپٹی کمشنر صاحب اور انتظامیہ کے تمام افراد کو جو ریلیٹڈ لوگ تھے ان کو لے کر وہاں پہ گئے. ایس سی پبلک ہیلتھ کو بلایا گیا, ان کی ٹیم کو بلایا گیا اور اس کے حل کرنے کے لیے وہ اب گزارا کرنا ہے. تو اس حوالے سے چونکہ شہر اپنا ہے, لوگ اپنے ہیں, گلیاں اپنی ہیں, تو حالات جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. وہ کام شروع کروایا انشاءاللہ. اللہ کے گھر بڑی امید ہے کہ جس طرح انہوں نے طاہر اقبال چودھری صاحب نے سٹینڈ لیا, انشاءاللہ کافی حد تک کام جو ہے مکمل بھی ہو چکا ہے اور اب گلیوں کے اندر سیوریج نہیں. اسی طرح جو ہے لوگ کہتے تھے کہ وی چوک, خانے وال چوک, لڈن روڈ, ملتان روڈ تو بہت خوبصورت ہے, اگر چند قدم ساتھ جائیں تو بہت بڑا جوڑ کھڑا ہے انور آباد کے اندر. وہاں پہ بھی طاہر اقبال چودھری صاحب نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ DC وہاڑی کو جو ہے وہاں پہ ساتھ لے کر گئے. وہاں پہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ بلدیہ وہاڑی جو ہے اس کو انہوں نے نشاندہی کی اور وہاں پہ کیا, اور وہاں پہ انہوں نے گرانٹ بھی دی سیوریج کے حوالے سے. اس کا بھی کام شروع ہے انشاءاللہ بہت جلد. جو عرصہ 30-40 سال سے وہاں 2-4 ایکڑ پہ جوڑ کھڑا تھا جو بیماریوں کی جڑ تھی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر بڑی امید ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. اسی طرح 9/11 کے حوالے سے بھی بہت بڑے مسائل تھے. یہاں پہ پراپر ٹریٹمنٹ پلانٹ تو ہے نہیں. یہاں پہ فصلوں کو دیا جاتا ہے. پہلے سبزیاں لگاتے تھے, فوڈ اتھارٹی والوں نے انہوں نے پابندی لگائی کہ سبزیوں کو نہیں, وہ بہت اچھا فیصلہ تھا. اب عام فصلات کو جو ہے وہ پانی لگاتے ہیں لوگ, لیکن جب گندم کے دن آتے ہیں
پانی نکالنے کے لیے اور کسانوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو لامحالہ وہ پانی بند کرتے ہیں، وہ کھال وغیرہ، تو گلیوں کے اندر پانی آ جاتا ہے. جب پانی بند ہوتا ہے تو اس حوالے سے پھر وہ چوک بھی ہوتی ہیں اور اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ 9/11 کی گلیات جو ہیں وہ سڑکیں وہ ہیں خشک ہیں اور معاملات ہو رہا ہے. اس طرح پیر مراد کے اندر کام ہونے والا ہے، وہاں پہ بھی فنڈ دیا گیا ہے. اور وہاڑی کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے بلدیہ کی مشینری کے حوالے سے سوچا گیا. تو میں شکریہ ادا کروں گا زاہد اقبال چوہدری صاحب کا، جنہوں نے اپنے فنڈ سے انہوں نے 2.5 کروڑ روپے کی مشینری دی جو ڈسلٹنگ کے حوالے سے نئی مشینری ہے اور اس سے بہت زیادہ کام جو ہے کام میں آسانی پیدا ہو جائے. زاہد اقبال چوہدری صاحب کا جو اسپیشل ٹکٹ ہولڈر کا فنڈ تھا اس میں سے انہوں نے وہ اس کو دیا. تو وہاڑی شہر جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے کافی مسائل حل ہو جائیں انشاءاللہ. اچھا خان صاحب، ایک وقت تھا کہ وہاڑی میں بجلی کے بہت زیادہ ایشوز تھے، مختلف جگہ تاریں لٹکی ہوئی ہیں، بجلی کی جو سپلائی لائن ہے، جو اس کی ڈسٹریبیوشن کا سیٹ اپ ہے وہ پراپر نہیں ہے، بہت سارے اس میں ڈیمیجز ہیں، لوگوں کو وولٹیج پوری نہیں مل رہی. تو میں چاہوں گا کہ اس وقت چونکہ اس میں آپ نے بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو آپ نے محنت کی ہے، جو طاہر اقبال چوہدری صاحب نے جس طرح سے گلی گلی محلے میں نئے ساری جو تاریں ٹرانسفارمر جو کچھ لگایا ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا ہمارے ناظرین کو اس کے متعلق بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ اب تک کتنا ورک ہو چکا ہے اور آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اسپیشل وابڈا کے حوالے سے. اچھا، اس میں وسیم بھائی یہ بہت بڑی لمبی داستان ہے کہ ایک ویژن ہوتا ہے اور مجھے اور آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے قائد طاہر اقبال چوہدری صاحب کا ایک ویژن ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں جب اندھیروں کی جگہ روشنیاں ہوں گی تو یہ گلوبل ولیج کا دور ہے. یہاں پہ دور دراز علاقوں کے اندر دیہات کے اندر نوجوان پڑھ بھی سکے گا اور اس کی جو زندگی ہے، جو اس کے رہن سہن ہے، اس میں تبدیلی آئے گی اور وہ پوری دنیا کو بھی دیکھے گا اور اپنے حالات کو بھی دیکھے گا. اس سے اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ تبھی ہوں گے جب وہاں پہ لائٹ ہوگی. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں طاہر اقبال چوہدری صاحب کو کہ جنہوں نے پچھلے 5 سال کے اندر بھی اور اب بھی جو بجلی کے حوالے سے کام کیا ہے. شاید وہاڑی والوں کو یاد ہو، آج سے 4-5 سال پہلے پیچھے جائیں تو ہر رات کو گرمیوں کے اندر کسی نہ کسی جگہ پہ روڈ بلاک ہوتا تھا، بھلے وہ کالونی کا ریلوے پھاٹک ہو، وہ خانے وال چوک ہو، وہ پرانا اڈا ہو، وہ بٹھا شادی خاں ہو، وہ مسلم ٹاؤن ہو، وہ حبیب چوک ہو، وہ کچی منڈی ہو، وہ بٹھا اکرام ہو. مختلف شہر کے جو مقامات تھے وہاں پہ ہر رات ہر دوسری رات لوگ نکلتے تھے. تقریباً 160 کے قریب طاہر اقبال چوہدری صاحب نے نئے ٹرانسفارمر وہاڑی شہر کے اندر لگوائے ہیں اور جو ان کی ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے وہاڑی شہر کے اندر انہوں نے کافی زیادہ کام کیا. یہاں تک دیہات کی صورتحال ہے تو اس سے پہلے یہ تھا کہ ٹرانسفارمر جلتے تھے تو لوگ پیسے اکٹھے کیا کرتے تھے، آپس میں کلیکٹ کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طاہر اقبال چوہدری صاحب کی جو قائدانہ صلاحیت تھی ان کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس شخص کا ہم سے رابطہ ہوتا ہے وہ پورے حلقے کے اندر کہیں پیسے اکٹھے نہیں ہوتے. میٹر جو ہے وہ فری لگائے جاتے ہیں، پہلے میٹرز کے پیسے لوگوں سے لیے جاتے تھے. یہ وابڈا کی ذمہ داری تھی. الحمدللہ وابڈا کی آج اچھی ٹیم ایک موجود ہے جو بڑے احسن انداز سے وہ ساتھ چل رہے ہیں. گورنمنٹ کے معاملات کے حوالے سے وہ پورے اچھے طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں. طاہر اقبال چوہدری صاحب نے جو ایک سوچا تھا، جس کا آغاز کیا تھا، آج ہم جو ویژن تھا اس کے ہم بالکل قریب ہیں کہ وہاڑی NA 164 جو حلقہ ہے اس کے اندر 25 گھروں کی آبادی والی اب شاید وہ چھوٹی آبادی ہونے کے برابر ہوگی جہاں پہ فنڈز جو ہے دے نہیں دی گئی یا بجلی لگ نہیں گئی. اس وقت بھی تقریباً 450 کے قریب آبادیاں ہیں جہاں پہ کام شروع ہے. انشاءاللہ اس سال کے آخر تک جو مالی سال ہے اس کے آخر تک انشاءاللہ یہ بھی مکمل ہو جائیں گی اور وہاڑی کے اندر بجلی کے معاملات جو ہیں. اس کے علاوہ گریڈ اسٹیشن جو ہے یہ پچھلے لاسٹ ویک جو ہے اس میں پہلے گریڈ کے معاملات تھے، اوور لوڈ تھا، وہاں 10 فیملی کی جگہ وہاں جو ہے 20 کا جو گریڈ اسٹیشن اور اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایک ٹرالی خراب ہوتی ہے تو وہ چینج اوور کے ذریعے دوسری ٹرالی فوراً کام کرے گی اور لوگوں کو مسائل جو ہے نا اس سے بجلی کے مسائل سے انہیں کافی سہولت میسر آئے گی. بہت شکریہ خان سجاد خان کھچی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے احساس پروگرام کے حوالے سے ہم سے بات کی ہے. ٹائیگر فورس کا جو سیٹ اپ لانچ ہو چکا ہے اس کا حصہ ہیں وہ
اس حوالے سے بات کیا، اور اسپیشلی وہاڑی شہر میں سیوریج کا نظام ہے یا جو بجلی کا ایک نظام ہے، پچھلے ٹینیور میں بھی طاہر اقبال چودھری صاحب نے، اور اس وقت بھی جو ہے گلی گلی محلے محلے میں اور چھوٹی سے چھوٹی آبادی تک بھی انہوں نے بجلی پہنچا دی ہے. اور جتنا بھی ہمارا بجلی کا ایک بوسیدہ نظام تھا، جو سیٹ اپ تھا، جو ٹرانسمیشن لائنز تھی ہماری، ان سب کو انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کیا ہے اس کو. اب دیکھیں کہ ہمارے وولٹیج بھی پوری ہوتی ہے اور سارا بہترین طریقہ. اس میں ایک میں چھوٹی سی معذرت کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا، اور جس طرح شہر میں کیا اسی طرح پورے دیہات کے اندر جو ہے ایل ٹی پرپوزل کے ذریعے جو ہے ریہیبلیٹیشن کے کام، ان کے جو کنڈکٹر انڈر سائز تھا اس کو چینج کرنے کے حوالے سے، آگمنٹیشن کے حوالے سے، جہاں پہ کوئی سیگریگیشن کا معاملہ تھا وہ کر کے، وہ دیہات کے اندر جو چل رہی تھی برسوں پرانی، جو 40 سال پہلے بجلی لگی ہوئی تھی، 35 سال پہلے لگی ہوئی تھی، وہ ان کا کنڈکٹر جو ہے تاریں ہیں وہ چھوٹی ہو چکی تھی. پول جو ہے وہ اوپر ہونے کی وجہ سے، زمین مٹی ڈالنے کی وجہ سے، سڑک اوپر ہونے کی وجہ سے وہ بھی انڈر سائز ہو چکے تھے. کافی حد تک وہاں بھی کام کیا اور الحمدللہ وہ کر رہے ہیں، وہ کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک مزید کام جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتا بھی رہے گا اور کام بھی انشاءاللہ. بہت شکریہ سجاد خان کھچی صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر تکلیف دیں گے جب بھی ہمیں کسی موقع پر ضرورت پڑے گی. ناظرین، مجھے اور خان سجاد خان کھچی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.